اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر F6 سے ایک نوجوان لڑکے کو اغوا کیا جاتا ہے۔ 3 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے مردان سے، اور اس کے کیس میں کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ خاص طور پہ حاضر سروس DSP کا بیٹا اس میں شامل ہے، اور وہ خود بھی پولیس کانسٹیبل ہے، اس کی بھی گرفتاری ہو چکی ہے۔ میں سارا معاملہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن یہ معاملہ جو ہے ہم سب کے لیے سبق ہے، بڑا ہم لوگوں نے احتیاط کرنا ہے۔ یہ ایک امیر لڑکا تھا جس کے پاس پیسہ تھا، پراپرٹی کا کام کرتا تھا، نوجوان لڑکا تھا، فرخ افضل اس کا نام تھا، اور والدین کا اکلوتا لڑکا تھا، اور اس کے بعد اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے جی، اس کو رات 12 بجے اس کے والدین کے سامنے اغوا کار 2 آتے ہیں، اس کو اٹھا کے اس کے بعد لے جاتے ہیں۔ اب وہ اغوا ہو جاتا ہے۔ اغوا ہونے کے بعد جب کال کی جاتی ہے 15 کو، اس کے گھر والے ہاتھ پیر مارتے ہیں۔ چونکہ اس کے گھر والے بھی صاحب استطاعت ہیں، وہ طاقت رکھتے ہیں، وہ کوششیں اپنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، رؤوف کلاسرا صاحب نے یہ چیز ایکسپلین کی ہیں، تو اس میں کافی زیادہ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، جس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ بھئی 3 دن بعد لاش ملتی ہے، سوات سے ایک کانسٹیبل گرفتار ہوتا ہے جس نے کرائے کے 2 قاتل ہائر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو کانسٹیبل ہے وہ حاضر سروس DSP کا بیٹا ہے، وہ KPK پولیس کا کانسٹیبل بھی ہے، پھر اس سے آگے اس نے 2 کرائے کے قاتل ہائر کیے ہوتے ہیں، اور یہ پلانڈ ہوتا ہے کہ بھئی اس لڑکے کو قتل کرنا ہے ہر صورت۔ اب سین یہ ہوتا ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ کرتا ہے، ایک لڑکی کے کہنے پہ کرتا ہے۔ ایک لڑکی کیا کرتی ہے، اس جو DSP کا بیٹا ہے اس کو بولتی ہے، پھر وہ آگے سے کرائے کے 2 قاتل پکڑتا ہے، اور DSP صاحب بھی حاضر سروس ہیں، ان کا جو بیٹا ہے یہ بھی حاضر سروس ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی ایک مسٹری ہے۔ یہ لڑکی جو ہوتی ہے جی، یہ سوابی کی لڑکی ہوتی ہے، اور یہ کانسٹیبل کو بولتی ہے کہ بھئی ایسا کرو کہ اس بندے سے لڑکے سے میں نے اپنا بدلہ لینا، ہر صورت میں نے بدلہ لینا ہے۔ پھر وہیں سے اس لڑکے کے ساتھ گٹھ بھی جڑ کے اس کے بعد یہ قاتل جو ہیں یہ آ جاتے ہیں اسلام آباد۔ ایک رات وہ لڑکی ان قاتلوں کو اپنے فلیٹ F11 میں رکھتی ہے، وہاں پہ اس کا فلیٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ رہتی ہے۔ پھر اگلے دن وہ کیا کرتی ہے، ان کو اس لڑکے کی گھر کی لوکیشن بھیجتی ہے، نشاندہی کرتی ہے، ان کو سمجھاتی ہے، اور اس کے بعد رات کو 12 بجے جب یہ لڑکا اپنے والدین کے ساتھ باہر نکلتا ہے، کوئی واک کرنے نکل گیا ہوگا، ویسے نکل گیا ہو گیا، ان کے تو ذہن میں نہیں تھا، دشمنی نہیں تھی کسی کے ساتھ، پنگا ہی کوئی نہیں تھا، والدین کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی مسئلہ بھی لڑکے کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، لڑکے کو بھی اندازہ نہیں تھا اس بات کا کہ یہ اتنی دلیری دکھائیں گے اور مجھے اس طرح اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو پھر سین یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو آتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو لڑکا ہوتا ہے فرخ افضل، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، یہ لڑکی کا پرانا ایک دوست ہوتا ہے۔ اس لڑکی کے 2 مزید بوائے فرینڈ بھی ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتی ہے کہ وقتاً فوقتاً ان سے ملتی ہے، ایک کو ایک ٹائم دیا، دوسرے کو دوسرا ٹائم دیا، تیسرے کو تیسرا ٹائم دیا، اس کے بعد ان سے پیسے میں سے کھانے۔ یہ تینوں ہی تقریباً امیر لڑکے ہیں، ان میں غریب لڑکا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ لڑکی کیا کرتی ہے، بعد میں ڈیمانڈ کرتی ہے اس لڑکے کو کہ جی میں نے مجھ سے شادی کرو۔ اب لڑکا جو ہے وہ شادی نہیں کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکی کو غصہ آ جاتا ہے، اور وحشت کی انتہا دیکھیں، جیسے ہی لڑکے کو گرفتار کیا جاتا ہے، جیسے اس کو اسلام آباد سے نکالا جاتا ہے، لڑکی ان ڈرائیو پہ ساتھ جاتی ہے، اور مردان کے مقام پر موٹر وے پر گاڑی روک کے لڑکی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کرواتی ہے۔ یعنی کہ یہ لڑکی اتنی زیادہ غصے میں تھی، حالانکہ اس لڑکی کے 3 دوست تھے، جن میں ایک یہ لڑکا بھی آتا تھا، اور باقی 2 لڑکے بھی مقدمے میں آ چکے ہیں۔ اس ٹائم تک وہ لڑکی بھی گرفتار ہو چکی ہے، وہ جو DSP کا بیٹا جو کہ کانسٹیبل ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے، اور یہ لڑکا تو دنیا فانی سے چلا گیا ہے۔ اب یہ چیزیں کیسے اوور کم ہوگی؟ اسلام آباد کے اندر پارٹیز ہونا، ڈانس ہونا، گرل فرینڈ کا کانسیپٹ، پاکستان کے اور بھی بڑے شہروں میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور جو دولت کا جو نشہ ہوتا ہے نا، یہ بہت برا ہوتا ہے۔ اب یہ اکلوتی اولاد تھی، نوجوان لڑکا تھا، 27-28 سال اس کی عمر ہوگی، اور اس کے جو والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اب اس کے باپ نے پیسہ تو کما لیا، شاید کہیں تربیت میں فرق رہ گیا، اور کاش اس کے والدین کو پتہ چل جاتا کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، وہ اپنے حساب سے ٹیکل کر لیتے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے پہلے آپ نے حلال رزق کمانا ہے، پھر ایکسٹرا میرٹل افیئر سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، گرل فرینڈ کے کانسیپٹ سے بچانا ہے، لڑکیوں سے بچانا ہے۔ اور یہ جو لڑکی ہیں نا آج کل پیسے کے لیے لڑکوں کو پھانس لیتی ہیں، لڑکے بھی غلط ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ لڑکے ٹھیک ہیں، لیکن لڑکیاں جو پھانس لیتی ہیں لڑکوں کو پیسے کی خاطر، اور جب پھر پیسہ نہیں ملتا یا بعد میں شادی نہیں ہوتی، سمیہ جا والا کیس بھی ہم نے دیکھا، وہاں پہ بھی ایشو ہوا، تو پہلے پیسے کھاتی ہیں، پھر بولتی ہیں کہ بھائی ہم اس پیسے کے اس گھر کے اندر گھس جائیں تاکہ ساری زندگی ہم لوگ عیاشی مارتے رہیں۔ اور لڑکے کیا کرتے ہیں جی، لڑکیوں کے لیے وہ ایز اے یوز ہیں، لڑکے ان پہ انویسٹ کرتے ہیں، ان کو یوز کرتے ہیں، اور جب ان کا دل بھر جاتا ہے، جب وہ شادی کی ڈیمانڈ کرتی ہیں تو لڑکے کہتے ہیں جی اللہ حافظ خیر صلاح، شادی ہم نے گھر والوں کی مرضی سے کرنی ہے۔ یہاں پہ لڑکے کی امیری اس کو مار دے گی، اگر یہ لڑکا غریب ہوتا تو یہ لڑکی کبھی اس کے قریب بھی نہ آتی۔ اور دوسری سائڈ پہ دیکھیں، DSP کا بیٹا، حاضر سروس DSP کا بیٹا، پولیس کانسٹیبل خود تھا وہ لڑکا، اور ہوتا کیا اس کو کہ وہ بھائی سپاری لیتا ہے، لڑکی کو بولتا ہے، وہ بھی لڑکی کا عاشق تھا، وہ لڑکی کو بولتا ہے ٹھیک ہے جی میں ماروں گا جان تمہارے لیے۔
یہ دیکھ لیں یہ حالات چل رہے ہیں، اور وہ کرائے کے قاتل لے لیتے. یہ کرائے کے قاتل بھی پکڑے جائیں گے، میں آپ کو بتا دوں ابھی تک پکڑے نہیں گئے. کرائے کے قاتل ہائر کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، کسی کو مارنا اتنا آسان ہے. پھر لڑکی اتنے غصے میں تھی، چونکہ پیسہ اس کے ہاتھ سے جا رہا تھا، لڑکا کالے نہیں اٹھا رہا ہوگا، لفٹ نہیں کرا رہا ہوگا، تو لڑکی کیا کہتی ہے کہ بھائی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو مارنا ہے. پھر اسپیشلی یہاں سے ڈرائیو کرتی ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ مرواتی ہے اس کو. تو یہ سارا قصہ تھا جی. اب لڑکی بھی اندر ہے، وہ سارے وہ بھی اندر ہے، یہ قاتل بھی پکڑے جائیں گے. لیکن ایک وہ کہتے ہیں کہ جس نے دنیا سے جانا تھا وہ بیچارہ چلا گیا، اور وہ بھی انہی کی طرح تھا. وہ بس فرق اتنا تھا کہ انہوں نے قتل کا پلان بنا لیا، باقی یہ بھی پارٹی کرتے ہیں، وہ بھی پارٹی کرتے ہیں، پلز کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں. اسلام آباد کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے. پولیس دوسری سائڈ پہ دعوے کر رہی ہے جی ہم نے آج ادھر چھاپہ مار دیا، ہم نے آج یہ کر دیا، ہم نے وہاں کر دیا. دوسرا میں نے خود 15 پہ کال کی تھی، میری ویڈیو بھی موجود ہے. میں نے خود 15 پہ کال کی تھی، 2 گھنٹے بعد 15 والے آئے تھے، 2 گھنٹے بعد. تو مجھے بتائیں ہم کس چیز پہ ٹرسٹ کریں؟ بے یار و مددگار ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے، اور جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور اتنا ہائی لائٹڈ کیس، پھر جب اس کی گرفتاری ہوتی ہے اس کی بھی سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیوز چلتی ہیں. پھر پیسے والا بندہ بھی، غریب تو تھا نہیں تھا، یہ بندہ اپنے بچے کو ٹریس کروا سکتا تھا، لیکن اس طریقے سے مارا گیا کہ بیچاری کی جب ڈیڈ باڈی ملتی ہے اس کے بعد اس کا کیس کھلتا ہے. بعض لوگ کہہ رہے تھے جی تاوان مانگا گیا، فلانا مانگا گیا، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. لڑکی کو بدلا تھا. لڑکی چونکہ اس کے ساتھ ریلیشن میں رہی تھی اور لڑکوں کے ساتھ بھی رہی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ میں ریلیشن میں رہی ہوں تو اب میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. چونکہ لڑکا خود پراپرٹی ڈیلر بھی تھا اور پیسے میں بڑا تگڑا تھا، یہ پیسہ آج کا اس کو لے ڈوبا ہے. لہٰذا ہر والدین کو چاہیے جی پیسے کمانے پہ فوکس نہ کریں، ایون آپ اپنے بچوں پہ بھی فوکس کرو کہ آپ کے بچے کیا چاہ رہے ہیں، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. جب تک بچوں پہ فوکس نہیں کریں گے تو کل کو آپ کو بھی بڑھاپے کے اندر یہ نقصانات اٹھانے پڑیں گے. رزق حلال کی طرف آئیں، حرام کو سائڈ پہ رکھیں، کم پیسے کی طرف آئیں، زیادہ کی طرف نہ آئیں. اور جن کو اللہ نے پیسہ دے دیا وہ ڈیفینیٹلی اپنی اوقات میں رہیں. جب بھی آپ اوقات سے باہر ہوگی تو اس قسم کے مسئلے مسائل چلتے رہیں گے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کر دیں. یہ وہ ویڈیو ہے کہ جو سبق سکھاتی ہے، یہ ان نوجوانوں کے لیے بھی سبق ہے جو اس ٹائم پہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں، جو گھر سے آتے ہیں ادھر ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، جو لڑکیاں ہاسٹلوں میں رہتی ہیں، پھر کس قسم کے چکر چلاتے ہیں، جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پیسہ آ جاتا ہے تو ساتھ لڑکیوں کے ساتھ انٹریکٹ کر لینا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، وہ پرانا دور نہیں رہا. اس دور میں آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ کو ہر قسم کی لڑکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو خود بچانا ہے. بہت ساری ایسی لڑکیاں جو گھروں سے بھاگ گئی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا قصہ سناؤں. ایک لڑکی تھی، پروموشنل ویڈیو تھی اس کی، ہم اپنے اکاؤنٹ میں لگاتے ہیں، اس کے والدین ہمارے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ویڈیو آپ ریموو کریں. میں نے کہا کیوں ریموو کریں؟ کہتے ہیں جی ہماری بچی ہے گھر سے بھاگ گئی. تو ہمارے خاندان میں کوئی بھی اس قسم کی ویڈیوز نہیں لگاتا. یہ لڑکی گھر سے چونکہ بھاگ چکی ہے تو آپ ایسا کرو کہ اس کی ویڈیوز کو ریموو کر. تو پھر ہم نے وہ ویڈیوز پرائیویٹ کر دیں، چونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، حالانکہ پروموشنل ویڈیو تھی، ہم نے اس کا پے بھی کیا تھا. اوور آل دیکھا جائے تو اس ٹائم پہ آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، خاص طور پہ نشہ، پارٹیز، یہ جو پیلز ہوتی ہیں، آئز ہوگی، ڈرگز ہوں گی، اس سے آپ نے بچنا ہے. اس کے اندر گھس کے زندگی بچے کی بھی تباہ ہو جاتی ہے. وہ سمجھو بچے کی تباہ ہوئی تو والدین کی بھی تباہ ہو جاتی ہے. اور اکلوتا لڑکا اتنے پیسے ہونے کے باوجود اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر F6 میں رہنے والا بندہ، یہ کوئی چھوٹا سیکٹر نہیں ہے، یہ پاکستان کے ٹاپ سیکٹرز میں آتا ہے. وہاں پہ رہنے والا لڑکا آج اس دنیا میں نہیں ہے. بندہ کہتا ہے میں محفوظ ہوں چونکہ میں F6 میں رہتا ہوں. لیکن آپ نے دیکھ لیا غلط کام کا غلط نتیجہ جو ہم سب کے لیے سبق ہے. اب معاملہ یہ کہ لڑکی کا معاملہ تھا، لڑکی نے کیسے پلان کیا، سارا کچھ کیا. اب ہوگا کیا، سارے لوگ پولیس کے پیچھے پڑ گئے. یار پولیس کیا کر سکتی ہے جب آپ کے گھر کا میٹر ہے، جب آپ کی وہ گرل فرینڈ ہے، آپ کے لڑکی کا چکر ہے، پری پلانڈ ہے، آپ کی ہر حرکت اس کو پتہ ہے. پولیس ڈاکوؤں سے بچا سکتی ہے، لٹیروں سے بچا سکتی ہے. اب گھر میں تو پولیس گھس کے گھر کے میٹر تو نہیں دیکھ سکتی، یہ تو گھر کا میٹر ہے. آپ کی گرل فرینڈ تھی، آج آپ کو مروا دیتی ہے، اس میں پولیس کا کیا قصور ہے؟ وہ لڑکی اسلام آباد میں رہتی ہے، پورا پلان کیا ہوگا، 2 ماہ لگے، 3 ماہ لگے، پھر اس پلاننگ کے ساتھ وہ آگے گئے، لڑکے کو اغوا کیا، مردان لے گئے. یہ کوئی وہ کیس تو نہیں تھا کہ جس میں بتہ مانگا گیا، پیسے مانگے گئے. تو لہٰذا پولیس کیا کر سکتی ہے؟ پولیس ان چیزوں کے لیے اتنی جلدی ریاکٹ نہیں کر سکتی. اگلی بندی کو آپ کے گھر کا پتہ ہے، والدین کا پتہ ہے، آپ کی کیپیسٹی کا پتہ ہے کہ آپ کی کیا کیپیسٹی ہے اور آپ کس سے کانٹیکٹ کرو گے. جب یہ سب چیزیں پتہ ہیں اس کو، پولیس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. آج لڑکا اٹھایا گیا تو پولیس نے کہا وہ کس کو اٹھا لیا. خیر ویڈیو کو سمجھی گیا، کوشش کیجیے گا غلط چیزوں سے بچیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.